سورہ فاتح شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہ العالمین جو پڑھائے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اور جانے جانا کہ تو فیل جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، 12 امام، حضور کے والدین کریمین، آل اطہار، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع آباء و اجداد، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سید عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف، حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا جی عثمان شاہ صاحب علوی رحمۃ اللہ علیہ، مشتاق حسین علوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی دراجات کے لیے، اور جتنے حضرات میرے سمیت اس دعا میں شامل ہیں جو ہمارے اعضاء اقربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرات محترم، رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اس آستانِ عالیہ پر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت قبلہ صاحبزادگان تشریف فرمائیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت بابا جی مشتاق حسین شاہ علوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بس چونکہ ہمارے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، مگر ان کی روحانی، ان کی روح مبارک جو ہے وہ یہاں جلوہ فرما ہے، اور مزار مبارک میں ان کی توجہات ہماری طرف ہیں۔ اس لیے یہ نہ خیال کیجئے گا کہ بابا جی نہیں ہیں، بابا جی ہیں، ہر آن ہے، ہر لمحہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر سچے مرید کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی ہے طریقت اور شریعت، اس میں اشرف علی تھانوی نے لکھا، جو دیوبند کا حکیم الامت ہے، کہ مرید کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ظاہری طور پر چاہے دور ہو یا نزدیک ہو، پیر کی روح ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ایک شخص مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا، تو اس نے کہا میں بیعت ہوتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں چوری نہیں چھوڑ سکتا، مجھے چوری کی عادت ہے، میں چوری نہیں چھوڑ سکتا۔
اگر چوری کی اجازت دیں تو میں مرید ہوتا ہوں، ورنہ پھر میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں۔ اب چوری کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی تھی، اور سید کا دروازہ تھا، خالی بھی نہیں لوٹایا جا سکتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ چلو تم ہمارے ساتھ ایک بات طے کر لو، ایک شرط تمہاری ہے، ایک شرط ہماری ہے، تم چوری کرنا مگر وہاں چوری نہ کرنا جہاں میرے علی شاہ موجود ہو، جہاں ہم موجود ہوں وہاں چوری نہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ داخل سلسلہ ہو گیا، گولڑے سے چلا، تلا گنگ پہنچا، انہوں نے کہا مرشد تلا گنگ میں ہے، پنڈی میں ہے، گولڑے میں، تلا گنگ چوری کرنی چاہیے۔ تو وہ دیوار پھاڑی، رات کا وقت تھا، جب اندر سر داخل کیا داخل ہونے کے لیے کمرے میں، تو دیکھا حضور میرے علی شاہ مصلی پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا یہ تو کسی پیر بھائی کا گھر ہے، یہاں تو حضرت تشریف فرمایا، چونکہ وعدہ تھا نکل گیا وہاں سے۔ پھر دوسرے دن چکوال جا پہنچا، وہاں کسی کی دیوار توڑی، رات آدھی گزر گئی، جب اندر سر داخل کیا تو وہاں بھی دیکھا حضور پیر سید جماعت میرے علی شاہ جو تھے وہ جلوہ گر تھے۔ اس نے کہا شاید حضرت کا ادھر کا کوئی پروگرام ہو۔ تیسرے دن وہ گجر خان پہنچا، جب گجر خان میں دیوار پھاڑ کر داخل ہوا تو آگے حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب جلوہ گر تھے۔ جب باہر نکلنے لگا تو آپ نے فرمایا تو کہاں کہاں چوری کرے گا اور کہاں کہاں تو ہمیں پائے گا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ سچے پیر کی روح ہمیشہ سچے مرید کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے آپ کو یہی سمجھانا مقصود ہے۔ بابا جی پردے کے پیچھے گئے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھے گا۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ وہ یہاں تشریف فرمائیں، روحانی طور پر جلوہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو صاحبزدگان ہیں، جو ان کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی صحیح محبت کی توفیق دے اور اسی ارادت کی توفیق دے جو ارادت اور عقیدت ہمیں بابا جی سے تھی۔ یہاں پر ایک جملہ میں حضرت مولانا روم کا عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھا تو شکار کے لیے نکلا، تو جب شکار کے لیے نکلا تو شکاری کے لباس میں تھا تو راستہ بھول گیا، تو جنگل کے پار نکلا تو آگے اس نے ایک باغ دیکھا، اناروں کا باغ تھا، تو وہ باغ میں داخل ہوا تو وہ باغ ایک بیوہ عورت کی ملکیت تھا، چونکہ بادشاہ میں تو تھا، لباس تو شکاری کا تھا، تو اس نے اس عورت سے جا کر کہا کہ مجھے شدت پیاس ہے لہٰذا مجھے رس نکال کر دو۔ اس عورت نے ایک گلاس پکڑا اور ایک انار توڑا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے انار نچوڑا تو ایک ہی انار سے گلاس جو تھا نا وہ پورے کا پورا بھر گیا۔ اس نے بادشاہ کو وہ گلاس دیا، بادشاہ نے جب گلاس منہ سے لگایا تو اتنا شیریں اور اتنا میٹھا انار کا رس اس نے پوری زندگی میں نہیں پیا تھا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ ابھی یہاں سے واپس پہنچوں گا، جا کر وزیر کو بھیجوں گا اور یہ باغ خرید لوں گا، اگر اس نے باغ قیمتاً دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا آگے پیچھے تو ہے کوئی نہیں، اسے مروا ڈالیں گے اور باغ پر قبضہ کر لیں گے۔ اس خیال میں ہی وہ گلاس ختم ہو گیا۔ اب اس نے دوبارہ مائی سے کہا کہ ایک گلاس اور لا۔ مائی نے گلاس پکڑا، جب انار توڑا نا، ایک انار نچوڑا گلاس نہ بھرا، دوسرا نچوڑا گلاس نہ بھرا، تیسرا نچوڑا تب جا کر گلاس بھرا، بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے جب منہ سے لگایا تو اتنا کڑوا اور اتنا ترش اس نے اپنی زندگی میں کبھی رس نہیں پیا تھا۔ تو اس نے غصے میں آ کر کہا مائی اسی درخت سے توڑ کر لاؤ، اسی پودے سے رس نکال کر دے جہاں سے تو نے پہلے رس نکالا تھا۔ تو مائی نے بادشاہ کی طرف نظریں اٹھا کر کہا کہ بادشاہ پودا وہی ہے مگر لگتا ہے تیری نیت بدل گئی ہے۔ توجہ رکھیے گا اور ذرا میری طرف دیکھیے گا، پودا وہی ہے، نہیں سمجھ نہیں آئی آپ حضرات کو؟ پودا، آپ بولیے گا ذرا، پودا
हाँ, नीयत वही रखेंगे जो बाबा जी के जमाने में थी तो फैज उसी तरह मिलेगा। उसने कहा पौधा वही है, लगता है तेरी नीयत में फर्क पड़ गया है। बादशाह ने उसी वक्त तौबा की, फिर माई से कहा निकाल कर ला। माई ने एक ही अनार तोड़कर नचोड़ा तो गिलास एक ही अनार से भरा और पहले से भी ज्यादा मीठा और शीरी था। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ये मसनवी में हिकायत लिखकर कहते हैं कि लोगों को जो भी मिलता है, जहां मिलता है, जब मिलता है, उनकी नीयत के सबब से मिलता है, उनकी नीयत के सबब से मिलता है। नीयत अच्छी होगी तो बदला भी, बोलिएगा ऊंची आवाज, नीयत अच्छी होगी तो बदला भी, नीयत बुरी होगी तो नतीजा भी बुरा होगा। अल्लाह बाबा जी की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा। तारीफें सारी उस जात के लिए हैं जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है उसका नाम लेना तो बड़ी बात है। कोई उसके नाम की इज्जत करे तो रब उसे भी इज्जत वाला बना देता है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल माजूब में एक बुजुर्ग है हजरत बिशर हाफी, उनका तस्करा किया। कौन थे बिशर हाफी? बगदाद के सबसे बड़े शराबी थे। लोग बोतल में पीते हैं, ये मटके में पिया करते थे। शराब के नशे में धुत जा रहे थे। अचानक गुजरते हुए गली में नाली पर नजर पड़ी तो कागज के एक टुकड़े पर अल्लाह का नाम लिखा था। हजरत बिशर के कदम रुक गए। बिशर ने कागज का टुकड़ा निकाला, घर जाकर पानी से धोया, उसे इत्र लगाकर अपनी पगड़ी में रख लिया। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं रात को जब शराब का मटका भर के लाए और मटके से शराब प्याले में डाली, प्याला मुंह की तरफ ले जाने लगे, दरवाजा जोर जोर से खड़कने लगा। बड़ा गुस्सा चढ़ा। कौन है रंग में भंग डालने वाला? गुस्से के आलम में उठे तो जूता कोई ना पहना। दरवाजा खोला तो सामने एक बंदा खड़ा था। उसे देखकर फरमाने लगे क्या मौत पड़ी है? आधी रात दरवाजा तोड़ता है। उसने कहा बिशर मौत नहीं पड़ी, अभी मुझे हुजूर की जियारत नसीब हुई है, मदीने वाले ने तुझे सलाम भेजा। नहीं, सुभान अल्लाह जरा हाथ उठाकर बोलनी पड़ेगी। या अल्लाह जो ऊंची सुभान अल्लाह बोले इन्हें भी हुजूर की जियारत नसीब फरमा। उसने कहा अभी हुजूर की जियारत नसीब हुई है, मदीने वाले ने तुझे सलाम भेजा है। इतना सुनना था, बिशर के हाथ से शराब का प्याला निकल गया। उसने कहा हुजूर ने मुझ शराबी को सलाम भेजा है। कहा हाँ, सिर्फ सलाम नहीं भेजा, साथ में ये पैगाम भी भेजा है कि मेरे बिशर से जाकर कहना जो मेरे रब के नाम की इज्जत करता है, मेरा अल्लाह न दुनिया में जलील होने देता है न आखिरत में जलील होने देता है। हजरत सैयदी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह लिखते हैं इतना सुनना था, बशर सजदे में गिर गया। जब सजदे में गिरा तो बगदाद का सबसे बड़ा शराबी था, लेकिन जब सजदे से सर उठाया बगदाद का सबसे बड़ा कुतुब बन चुका था। फिर सारी जिंदगी पगड़ी भी बांधी, सदरी भी पहनी, कंधे पर चादर भी रखी, हाथ में असा भी पकड़ा, मगर जूता ना पहना। हाफी अरबी में नंगे पैर रहने वाले को कहते हैं। किसी ने कहा बिशर पगड़ी भी बांधते हो, सदरी भी पहनते हो, कंधे पर चादर भी रखते हो, हाथ में असा भी पकड़ते हो, मगर जूता क्यों नहीं पहनते? छलक कर आंखों से आंसू आए। कहा इसलिए जब यार ने सलाम भेजा था तो मैं नंगे पैर था। जब यार ने सलाम भेजा था तो मैं नंगे पैर था। मेरी गैरत नहीं गवारा करती कि मैं जूता पहनूं। सैयदी दाता गंज बख्श ने अगली बात लिखी। आप फरमाते हैं अल्लाह ने बगदाद के जानवरों को इल्हाम किया कि जब तक मेरा बिशर जिंदा है कोई जानवर बगदाद की गलियों में पेशाब नहीं करेगा, इसलिए कि मेरा एक यार इन गलियों में नंगे पैर चलता है। मेरा यार गलियों में नंगे पैर चलता है। कोई उसका बनकर तो देखे, कोई उससे मोहब्बत तो करके देखे। हमने तो कभी इतनी मोहब्बत से उसका नाम भी नहीं लिया जितनी मोहब्बत वो हमारे साथ करता। हजरत दाता गंज बख्श ने फिर अगली बात लिखी। आप फरमाते हैं बिशर हाफी जब चलते थे ना गलियों में बगदाद, तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल उनके पीछे पीछे फिरते थे। लोगों ने कहा ए इमाम अहमद तुम वक्त के इमाम हो और तुम एक दरवेश के पीछे फिरते हो। तो अहमद बिन हम्बल की आंखों से आंसू निकले। अहमद बिन हम्बल ने कहा लोगों, जिस रब को अहमद बिन हम्बल जानता है उस रब को ये बिशर हाफी पहचानता है।
جس رب کو میں جانتا ہوں اس رب کو یہ پہچانتا ہے. تو ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس کا نام لینے سے بندے کا مقام بلند ہو جاتا ہے, جس کا ذکر کرنے سے اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں. اور درود و سلام ہے ان پر جو جان کائنات ہے اور روح کائنات ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہے, جن کی شان کا عالم یہ ہے. معراج کی شب جب عرش کے قریب سے گزرے, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, عرش نے حضور کا دامن تھام لیا, حضور رک گئے. آپ نے فرمایا تو نے ہمارا دامن کیوں پکڑا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, میں صبح ازل سے آپ کے نام کی خیرات پا رہا ہوں, آپ اتنی بے نیازی سے آگے بڑھ رہے ہیں. حضور نے عرش سے فرمایا تو ہمارے نام کی خیرات کیسے پا رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, جب صبح ازل میں اللہ نے مجھے خلق کیا تو اس نے میرے سینے پر لکھا لا الہ الا اللہ. اس کا اسم جلالت جب میرے سینے پر آیا تو میں تھر تھر کانپنے لگا. جب رب نے دیکھا کہ اس کی کپ کپی نہیں رکتی, اس نے میرے کلیجے پر لکھا محمد رسول اللہ. جب آپ کا نام میرے سینے پر آیا تو مجھے ٹھنڈ پڑ گئی. میں اس دن سے آپ کے نام سے سکون پا رہا ہوں اور آپ اتنی بے نیازی سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو حضور نے عرش سے فرمایا تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا مہربانی کیجئے ایک قدم ذرا مجھ پر بھی تو رکھ دیجئے نا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یہ عقیدہ ہم نے عرش سے لیا ہے. اس نے کہا ایک قدم مجھ پر بھی رکھ دیجئے. حضور فرماتے ہم نے یہ سنا تو ہم نے, آواز نہ تھوڑی کریں اس کی, حضور فرماتے ہیں جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے عرش سے کہا ٹھیک ہے ہم تجھ پر آتے. فرماتے ہیں یہ سوچ کر جب چڑھنے لگے نا عرش پر تو ہمیں خیال آیا موسیٰ طور پر گئے تھے. اللہ نے فرمایا تھا فخلا نالین انک بالواد مقدس طوا, اے موسیٰ نالین اتار, یہ طوا کی پاک وادی ہے. تو میں تو اس کے عرش پر آیا ہوں. حضور فرماتے ہیں یہ سوچ کر ہم نے ہاتھ بڑھایا نا نالین کی طرف تو آواز قدرت آئی, محبوب یہ کیا کرتے ہو؟ عرش کی موسیٰ عرش پر گئے تھے. آپ نے فرمایا تھا فخلا نالین, نالین اتار دے, یہ طوا کی پاک وادی ہے, میں تو تیرے عرش پر آیا ہوں. جب حضور نے یہ عرش کیا تو جو جواب آگے سے آیا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی عاشق نے کہا, پھر صدا آئی کہ اس بات پر بھی غور ہو, تم کہاں موسیٰ کہاں, وہ اور تھے تم اور ہو. نہیں کلیجہ ٹھریا تے دو میں ہاتھ چک کے بولو ذرا سبحان اللہ. جو ترجمہ کیا کہ پھر صدا آئی کہ اس بات پر بھی غور ہو, تم کہاں موسیٰ کہاں, وہ اور تھے تم اور ہو. وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو, مطلوب بھی. وہ فقط عاشق تھے تم عاشق بھی ہو, معشوق بھی. فرمایا نالین اتار کرنا, نالین پہن کرا. ہم نے اس عرش سے وعدہ کر رکھا ہے ہمارا یار جب تجھ پر قدم رکھے گا تو نالین پہن کر قدم رکھے گا. یہاں پر توجہ کیجئے گا, یہاں پر توجہ کیجئے گا. حضور نالین سمیت چڑھے. پوری امت کے محدثین اور مفسرین نے یہاں پر فیصلہ دیا کہ معراج کی شب سے یہ ظاہر ہے, کہ معراج مصطفیٰ سے یہ ظاہر ہے کہ حضور کی نالین کا مقام عرش اولا سے بھی زیادہ ہے. حضور کی نالین کا مقام عرش سے اچھا, جو مصطفیٰ کے قدموں میں آئی ہے, جو رسول اللہ کے پیروں میں آئی ہے, جو سرکار کے قدموں میں آئی ہے وہ عرش سے اونچی ہے. تو جو حضور کے کندھوں پر آئے ہیں, نہیں بولے نہیں آپ حضرت, جو قدموں میں آئی ہے وہ عرش سے اونچی ہے. تو جو کندھوں پر آئے ہیں, بولنا پڑے گا تھوڑا سا, جو کندھوں پر آئے ہیں پھر ان کا مقام کیا ہے؟ توجہ کیجئے. یہاں پر پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے کیوں فرمایا تھا موسیٰ کو کہ نالین اتار, تو آگے یہ فرمایا تھا کہ نالین اتار اس لیے کہ تیرے تلوے جب طور سے لگیں گے نا تو طور کی مٹی سے ہم تجھے فیض دیں گے. جب تیرے تلوے طور سے لگیں گے تو طور کی مٹی سے تجھے فیض دیں گے. فرمایا نالین اتار, مگر وہاں حضور سے فرمایا نالین پہن کر آئیے, اس لیے آپ محبوب ہیں. آپ کی نالین سے جو خاک لگی ہے اس خاک سے ہم عرش کو فیض دیں گے, اس خاک سے ہم عرش کو فیض دیں گے, اس خاک سے ہم عرش کو فیض دیں گے. اب یہاں پر یہ بھی توجہ رکھیے گا, جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جلوہ دیکھا تھا تو پھر امام فخر الدین رازی نے لکھا
نظر کہاں تک کام کرتی تھی؟ 30 میل کے فاصلے پر. آپ کے اس منڈی عثمان والا سے قصور 30 میل نہیں ہے, یہ تھوڑا ہوگا. کتنا ہے کو پتہ ہے؟ کوئی پرانے بندوں کو میلوں کا پتہ ہو؟ 36 کلومیٹر ہے نا, تو وہ بن گیا تقریباً 18 ہو تو پھر 12 میل بنتے ہیں, تو آگے 8 ہیں جی, نہیں 24 بنتا ہے, 24 36 نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ جناب موسیٰ اندھیری رات میں حضور فرماتے 36 میل کے فاصلے پر سیاہ رنگ کے پہاڑ پر جو چونٹی چلتی تھی نا, موسیٰ اس چونٹی کو دیکھ بھی لیتے تھے, اس کے چلنے کی آواز سن بھی لیتے تھے. اس چونٹی کے پیروں سے جو آواز پیدا ہوتی تھی اسے سن لیتے, اور جو چونٹی چلتی تھی اندھیری رات میں دیکھ لیتے تھے. تو جس نے صفاتی تجلی دیکھی وہ تو 30 میل کے فاصلے سے اندھیری رات میں سیاہ رنگ کے پہاڑ پر سیاہ رنگ کی چونٹی کو دیکھ بھی لے اور اس کے پیروں کی آواز سن بھی لے. تو سوچئے تو صحیح, جنہوں نے ذات حق کو دیکھا, تجلی نہیں دیکھی, ذات حق کو دیکھا, آج سنتے نہیں ہیں جی حضور کو کیا خبر ہے جی, پتہ نہیں ان کی دیوار کتنی موٹی ہے جس کے پیچھے حضور نہیں دیکھ سکتے. جنہوں نے صفاتی تجلی دیکھی وہ 30 میل کے فاصلے پر دیکھ رہے, تو جنہوں نے ذات حق کو دیکھا پھر سوچئے حضور کی نظر کا عالم کیا ہے. نظر بڑی بات ہے. لے سماعت مسوا جی, سنتے نہیں جی, سنتے نہیں. کیا نہیں سنتے؟ حالانکہ حضور فرماتے ہیں جو میں سنتا ہوں وہ تم سن نہیں سکتے, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ. اگر میں اسی پر گفتگو کروں نا تو موضوع یہی رہ جائے گا. بس ایک حدیث پڑھ کر میں آگے بڑھتا ہوں. حضور کیا نہیں سنتے؟ بس آمین. کیا نہیں دیکھتے؟ توجہ کیجئے گا. فرشتوں کو دیکھتے ہیں, ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, مگر حضور دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بولنا پڑے گا آپ کو. ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں, ہم نہیں دیکھتے, مگر حضور فرشتوں کو دیکھتے ہیں. ہم نے جنت کے بارے میں سنا ہے, جنت دیکھی, مگر حضور نے جنت دیکھی. صرف دیکھی نہیں, تشریف جب واپس لائے تو کیا فرمایا؟ میں نے جنت میں اکثریت فقراء اور غرباء کی دیکھی. فقراء سے مراد کیا ہے؟ اولیاء اللہ, درویش, درویشوں کو دیکھا, غرباء کو دیکھا. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے اور آپ جاگ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا جنتی جنت میں چلے گئے ہیں؟ ابھی تو کوئی بھی جنت میں نہیں گیا. ابھی تو قیامت بھی قائم نہیں ہوئی. قیامت نے ہزاروں سال بعد قائم ہونا ہے, پھر محشر میں حساب ہونا ہے, پھر جنتیوں نے جنت میں جانا ہے, جہنمیوں میں جہنم نے جانا ہے. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جنت میں اکثریت فقراء اور غرباء کی دیکھی. پتا چلا جو ابھی جنت میں نہیں پہنچے مصطفیٰ نے انہیں دیکھ بھی لیا ہے, حضور انہیں جانتے بھی ہیں. جو ابھی جنت میں پہنچے نہیں مصطفیٰ نے انہیں دیکھ بھی لیا, حضور انہیں جانتے بھی ہیں. پھر فرماتے ہیں ہم نے جہنم کو دیکھا, ہم نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی. ابھی تو قیامت قائم ہی نہیں ہوئی, ابھی تو جہنم میں گیا ہی کوئی نہیں, مگر جو نہیں پہنچے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت نے قائم ہونا ہے, حساب ہوگا, پھر عورتیں داخل ہوگی, مگر جو نہیں پہنچے مصطفیٰ نے انہیں دیکھ بھی لیا ہے, حضور انہیں جانتے بھی ہیں. کیا چیز ہے جسے حضور نے نہیں دیکھا؟ دیکھنا تو بڑی بات ہے نا. سماعت کا عالم کیا ہے؟ معراج کی شب ہے, حضور جنت میں داخل ہوئے بولے اجے ذرا, حضور جنت میں داخل ہوئے. بس جو پوچھ رہے ہیں نا وہ بولیں سبحان اللہ, نہ بولے. جنت میں داخل ہوئے, آواز اونچا ہونا چاہیے. ہوئے. اچھا, جنہاں نے اپنے جنت جانے شک کے وہ چپ رہے ہیں, تے جنہاں نے پاک کے بھی حسین دے نانے سانو پیچھے رہنے نہیں دینا, حضور نال لے کے جانا, وہ بول سکتے ہیں بندے. نہیں سبحان اللہ نہیں میں کی, میں نے پوچھا حضور جنت میں داخل ہوئے پکی بات ہے نا. اچھا, حضور سرکار جب جنت میں چلے نا, حضور نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی. اسی طرح ہے نا جی, سنی, رک گئے حضور. حضور نے جبریل سے فرمایا یہ کون ہے جو ہمارے آگے چلتا ہے؟
یہ کون ہے جو ہمارے آگے چلتا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے بلال کے قدموں کی آواز ہے، یہ آپ کے۔ اچھا بلال اس وقت کہاں تھے؟ جنت میں نہیں، زمین پر۔ زمین میں کہاں تھے؟ اونچا بولے۔ ہاں مدینے میں نہیں، معراج مکے میں ہوا ہے۔ بلال کہاں تھے؟ مکے میں۔ زور نال بولنا ہے، بلال کہاں تھے؟ یا اللہ جڑے جنہ زور لا کے بولنا اسے سال اتنی واری مکے جان۔ نہیں میں نے یہ تو دعا کوئی نہیں کی جڑے سبحان اللہ بولن وہ مکے جان، میں نے تو یہ کہا جو مکے کا نام لے وہ مکے جائے۔ اب بولیے بلال کہاں تھے؟ اور پھر بولیے بلال کہاں تھے؟ ایک واری اور بولو، 2 واری عمرے تے جاؤ، 3 واری حج تے جاؤ، کہاں تھے بلال؟ مکے میں۔ حضور کہاں ہیں؟ جنت میں۔ بلال کہاں ہیں؟ مکے میں۔ حضور کہاں ہیں؟ جنت میں۔ کتنا فاصلہ ہے مکے سے جنت کا؟ یہ بھی کسی ملا نے ہمیں نہیں بتلایا، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عربی گھوڑا دوڑنا شروع کرے تو 12,000 سال تک دوڑتا رہے۔ 12,000 میل نہیں، 12,000 سال تک دوڑتا رہے، تب جا کے وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا۔ 12,000 سال دوڑتا رہے تو جنت کے دروازے پر پہنچے گا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں جو محبوب 12,000 سال کے فاصلے پر بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سن لیتے ہیں، وہ منڈی عثمان والا سے اپنے غلاموں کا درود و سلام گنبد خضرا میں بیٹھ کر کیوں نہیں سن سکتے؟ نہیں آواز مٹھی، میرا فون دینا جی ذرا مجھے جلد، آواز تھوڑی آپ کی۔ جو 12,000 میل کے فاصلے سے بلال کے قدموں کی آہٹ سن سکتے ہیں، بولیے گا وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتے؟ توجہ کیجئے گا، کتنا فاصلہ ہے یہاں سے حضور کے گنبد خضرا کا؟ نہیں جنت کا فاصلہ ہے نا 12,000 میل کا۔ اس آستانہ عالیہ سے حضور کے روضہ انور کا کتنا فاصلہ ہے؟ یہ ہے نا موبائل آپ کے پاس، اینڈرائیڈ موبائل جن لڑکوں کو چلانے آتے ہیں، پیکج بھی ہوگا تو اس کی ایک ایپ ہے جسے گوگل میپ کہا جاتا ہے نا، گوگل میپ۔ لے اس کو نکالیں، گوگل میپ کو نکال کرنا اس میں لکھیں مسجد نبوی، مسجد نبوی شریف، ٹھیک ہے؟ لکھیں، لکھنے کے بعد یہاں کی اپنی لوکیشن ڈال دیں، کرنٹ لوکیشن، یہ سیکنڈوں میں بتا دے گا آپ کو، یہ آپ کو سیکنڈوں میں بتا دے گا کہ آپ کتنی دور ہیں حضور کے روضہ انور سے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ابھی ڈھونڈ لیتا ہے، میں نے ڈال دی ہے اس پہ لوکیشن جو ہے نا، یہ ابھی ڈھونڈ کر بتا دے گا۔ توجہ کیجئے گا، توجہ۔ جو نبی 12,000 میل کے فاصلے سے بلال کے قدموں کی آہٹ سن لیتے ہیں، وہ یہاں گنبد خضرا میں بیٹھ کر اس آستانے سے اپنے غلاموں کا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتے؟ کتنا فاصلہ ہے یہاں سے؟ 4,708 کلومیٹر۔ اس نے کہا 4,708 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس آستانے سے حضور کے روضے کا۔ جو نبی 12,000 سال کے فاصلے سے بلال کے قدموں کی آہٹ سن لیتا ہے، وہ 4,700 کلومیٹر سے ہمارا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتا؟ جو بلال کے قدموں کی آہٹ 12,000 سال کے فاصلے سے سن لیتے ہیں، وہ ہمارا درود کیوں نہیں سن سکتے؟ توجہ کیجئے گا، یہ بات تو آپ کو اور بھی لوگوں نے سنائی ہوگی، بات تو وہ ہے جو اس سے آگے ہم کرنے لگے ہیں۔ گالو ہے جڑی ہنگاں کرنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ساری زندگی 55 سال عمر ہو گئی، کتابوں میں بھی پڑھا، استادوں سے بھی سنا، بزرگوں سے بھی سنا، حضرت صاحبزادہ صاحب پڑھ رہے ہیں صاحبزادگاں، انہوں نے بھی پڑھا ہوگا، تساں بھی سنے ہونا ہے۔ حضور معراج کی شب میں جب تیار ہوئے نا اور مصطفیٰ نے جانے سے پہلے وضو کیا تو پھر کیا لکھا ہے کتابوں میں؟ جب وضو کا پانی زمین پر گرا تو پانی کی فطرت یہ ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے۔ بولیں ذرا، چلتا ہے نا؟ اونچی تھان تو نیوی تھان ٹردا ہے نا؟ تو حدیثوں میں یہی ہے نا،
تو پانی چلنے لگا. اچھا بولو ذرا, پانی بول چھڈو, پانی چلنے لگا. سرکار چونکہ بستر سے اٹھے تھے تو مبارک بدن کی حرارت سے بستر گرم تھا. جب بدن سے جدا ہوئے تو بستر کی حرارت نیچے آنے لگ گئی. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا بولو ذرا. سرکار جب تیار ہوئے, آپ نے دروازہ کھولا تو دروازے کے ساتھ لٹک رہی تھی زنجیر, جنہوں اسا کنڈی بول رہے ہیں, تو وہ کنڈی ہلنے لگی. ایسے ہی ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جس برتن سے وضو کیا تھا نا, ایک پانی کا قطرہ اس برتن کی نکر پر تھا, اس کی ٹونٹی کے منہ پر تھا. وہ برتن کا قطرہ ٹونٹی سے نیچے کی طرف چلا. اس دوران میں حضور براق پر سوار ہوئے. براق نے کی پرواز. جیسے ہی مکان سے براق لا مکان میں داخل ہوئی نا, جہاں پانی چل رہا تھا وہ وہاں رک گیا, جہاں کنڈی ہل رہی تھی وہ ٹھہر گئی, بستر کی حرارت جو نیچے آ رہی تھی وہ تھم گئی. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں پانی کا قطرہ ٹونٹی کے منہ سے گرا, زمین پر نہیں پہنچا تھا, وہ درمیان میں تھا, وہیں پر رک گیا. حضور تشریف لے گئے, ملاقات شروع ہو گئی. 18,000 سال کی رات ہو گئی. کتنی رات ہو گئی؟ 18,000 سال کی رات ہو گئی. پانی ٹھہرا رہا, کنڈی تھمی رہی, بستر کی حرارت رکی رہی, پانی کا قطرہ معلق رہا. ملاقات شروع ہو گئی, امت کی بخشش کی بات ہو گئی. زمین آسمان کے خزانے کی چابیاں یار کے دست رحمت میں دے کر کہا کائنات کی عزتیں اب تیرے قدموں میں ہیں, اب قیامت تک عزت اسے ملے گی جو مصطفیٰ تیرے قدموں کو چومنے کے لیے آگے بڑھے گا. ملاقات مکمل ہو گئی, حضور واپس چلے. اب جب گئے تھے تو براق پر گئے تھے, حضور ایسے ہی ہے نا, جب گئے تھے تو, لیکن جب واپس آئے پھر تو براق نہیں تھی, پھر تو اپنے قدموں سے آئے. نہیں, آواز نہیں ہے تھوڑی. اینی چوپتے وابیاں چوندی ہے جدوں حضور دی شان بیان کیتی جائے. سننی تو حضور دی شان سن کے چپ نہیں رہندے. جب واپس آئے تو اپنے, جبریل تے نال کوئی نہیں سی نا, اب اکیلے آئے, قدموں سے آئے نا. جیسے ہی حضور نے مکان لا مکان سے قدم رکھا نا مکان میں, تو جہاں پانی رکا تھا وہاں سے چلنے لگے, جہاں کنڈی ٹھہر گئی تھی وہاں سے ہلنے لگ گئی, جہاں بستر کی حرارت تھم گئی تھی وہ نیچے اترنے لگی. جو پانی کا قطرہ جو 18,000 سال تک رکا رہا نا, وہ زمین کی طرف چلنے لگا. توجہ کیجئے گا, یہاں اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے وہ جہان کی. حضور گئے تو ہر چیز رک گئی, حضور آئے تو ہر چیز. توجہ کرنا, جب جانے لگے تھے نا, اللہ فرمایا سی صلح انہیں, صلح اس پوری کائنات کو. اچھا, جب بندے سوتے ہیں تو سوتے ہوئے وہ ایک کام کرتے ہیں, سوتے ہوئے ایک کام کرتے ہیں, خاص طور پہ جن کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہونا ان کی آواز زیادہ ہوتی. سویا پڑا بندہ خراٹے لیتا کہ نہیں لیتا؟ اچھا بولو. جبریل سے کہا صلح, تو فرمایا خالی سلامی نہ, خراٹے بھی بند کر. خراٹے بھی ان کے بند کرتے. حضور گئے تو ہر چیز رک گئی, حضور آئے, اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے وہ. ہاں, حضور ہیں تو ساری دنیا چل رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ آج پوچھتے ہیں نا حضور زندہ ہے, میں نے کہا کمینے, میرا نبی زندہ نہیں, میرا نبی زندگی ہے. نہیں, جڑے حضور دی وجہ تو زندہ نو دو میں ہاتھ چک کے سبحان اللہ بول سکتے. میں نے کہا میرا نبی صرف زندہ نہیں ہے, میرا نبی زندگی ہے. حضور ہیں تو سورج چمک رہا ہے, حضور ہیں تو چاند چمکتا ہے, حضور ہیں تو تارے دمکتے ہیں, حضور ہیں تو بارش ہو رہی ہے, حضور ہیں تو ہوائیں چل رہی ہیں, حضور ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, حضور ہیں تو گناہوں کو بخشا جا رہا ہے, حضور ہیں تو نیکیاں قبول ہو رہی ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا, جب حضور گئے تو پانی بھی رک گیا, کنڈی بھی ٹھہر گئی, بستر کی حرارت بھی تھم گئی, پانی کا قطرہ بھی معلق ہو گیا. حضور آئے تو پانی چلنے لگا,
کنڈی ہلنے لگی, بستر کی حرارت نیچے آنے لگی, پانی کا قطرہ بھی چل پڑا. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں بھائی جب حضور گئے تو جان جہان کی نکل گئی, تو جہاں پانی رک گیا, کنڈی ٹھہر گئی, بستر کی حرارت تھم گئی, تو بلال کیڑے ویلے اٹھ کے ٹریا ہے؟ جہان میں تو جان ہی نہیں ہے, جہان میں جان, جہاں پانی رک گیا ہے, کنڈی ٹھہر گئی ہے, بستر کی حرارت تھم گئی ہے, جہاں پانی کا قطرہ بھی ہوا میں معلق ہے, تو جہاں پانی بھی رک گیا ہے, تو بلال کیڑے ویلے اٹھ کے ٹریا ہے؟ تو آستانہ خواجہ عبدالحی پہ آنے والو, جب بلال ٹریا نہیں تو پھر یار آواز تو سنی ہے نا, جب ٹریا نہیں تو یار نے آواز تو سنی ہے نا. تو توجہ کیجئے گا, یہاں علماء نے قلم اٹھا, انہوں نے کہا نہیں چلے بلال. بلال کیسے چل سکتے تھے؟ جہان میں تو جان ہی نہیں تھی, بلال کیسے چل سکتے تھے؟ تو پھر حضور نے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا معراج کی شب بلال نہیں چلا, جہان میں جان نہیں ہے, تو پھر وہ آواز کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ آواز حضور نے سنی کہ جب قیامت کے دن مصطفیٰ سواری پر سوار ہو کر اپنی مہار ڈاچی کی بلال کو پکڑائیں گے نا اور فرمائیں گے چل ہمارے آگے, تو بلال جب جنت میں مہار پکڑ کر چلے گا تو جس آواز نے قیامت کے بعد پیدا ہونا تھا, مصطفیٰ نے اس آواز کو معراج کی شب میں سن لیا. جس آواز نے قیامت کے بعد پیدا ہونا تھا, مصطفیٰ نے اس آواز کو معراج کی شب میں سن لیا. تو جو نبی معراج کی شب میں قیامت کے بعد بلال کے قدموں سے پیدا ہونے والی آواز سن سکتا ہے, وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہمارا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کیوں نہیں سن سکتا؟ وہ ہمارا لبیک کا نعرہ کیوں نہیں سن سکتا؟ اب جس کا عقیدہ یہ ہے کہ سن رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کلیجے کا زور لگا کر بولیے گا یا سارت الرسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. توجہ کیجئے گا, حضور تے حضور ہیں, حضور دے پتر بھی سن دے. نہیں بولے نہیں تسی حضرات. ہلے پہلے روزے توڑا ریومد حال ہے, 6واں روزہ ہے تے 6ویں تے توڑا حال ہے, تسا 69واں تک کوئی نہیں کڑنا. اب بولو ذرا. میں شدید بیمار رہا ہوں, پچھلے دنوں بھی بیماری ہوں, لیکن اس بیماری کے باوجود بھی میں نے جمعے کی تقریر نہیں چھوڑی. ہاں جمعے کی تقریر نہیں چھوڑی. کیوں, کیا ہوگا؟ زیادہ تر بندہ مر ہی جانا ہے نا, تو کتنی چنگی گل ہے بندہ یار دی گل کر کے مر جائے. مرنا ہے کہ کوئی نہیں. بھئی بابا جی کی کرامتیں جو ہیں وہ تو سو ہیں, جو اہل سنت پر بابا جی کا احسان ہے نا وہ یہی ہے کہ ساری زندگی بابا جی کی حضور کا ذکر کرتے ہوئے گزری. جس بندے کی نسبت بابا جی سے ہوئی ہے اس کے گھر میں حضور کا ذکر شروع ہو گیا. اس پورے علاقے کا کوئی گاؤں, کوئی بستی, کوئی سڑک, کوئی چوک ایسا نہیں تھا جہاں بابا جی نے اپنی زندگی میں مدینے والے کے چرچے نہ کیے ہوں, جہاں حضور کی عظمت کے جھنڈے نہ گاڑے ہوں, جہاں نجدیت اور خارجیت اور اس رافضیت کی وبا کو نہ روکا ہو. بابا جی حضرت مشتاق حسین علوی وہ صرف خواجہ عبدالحی کے وارث نہیں تھے, وہ پیر میرے علی شاہ کے وارث تھے, وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے وارث تھے, وہ حضور غوث پاک کے وارث تھے, وہ داتا گنج بخش کے وارث تھے, وہ سید عبداللہ شاہ بابا بلے شاہ کے وارث تھے, وہ نبی کے 1,24,000 صحابہ کے وارث تھے, بلکہ وہ اولاد علی ہو کر علی کے بھی وارث تھے اور نبی کے بھی وارث تھے. خود بے شک تقریر نہیں کرتے تھے, مگر انہوں نے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں حضور کی عظمت کے ڈنکے. سنیو,
تمہاری 7 نسلیں بھی بابا جی مشتاق حسین کا احسان نہیں دے سکتی. 7 نسلیں بھی احسان نہیں دے سکتی خواجہ عبدالحی کا, اور احسان مانگا بھی نہیں جائے گا آپ سے. مگر یہ بات یاد رکھنا, اگر ان کے احسان کو کوئی سمجھے تو پھر اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کی اولاد سے وہی محبت اور ارادت اور وابستگی ہو جو بابا جی کے ساتھ. حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب کسی کوئی ولی کا بیٹا اپنے آستانے سے چلتا ہے نا باہر کی طرف, سفر پر, تبلیغ پر, دین کی اشاعت کے لیے, وہ ولی اپنی قبر سے اتنا باہر نکلتا ہے. اور یہ حضرت خواجہ قمر الدین سے فرماتے ہیں, دونوں ایک ہاتھ یہاں رکھتا ہے, یہ والا یہاں رکھ کر پھر یہ ہاتھ یہاں رکھتا ہے, اور پھر دیکھتا ہے کون ہے جو میرے بچوں سے مل رہا ہے, کون ہے جو میرے بچوں سے منہ موڑ رہا ہے, کون ہے جو میرے بچوں سے منہ موڑ رہا ہے, کون ہے جو میرے بچوں سے مل رہا ہے. احسان نہیں دے سکتے مگر ان کے چرچے کر سکتے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, ہر احسان کا بدلہ احسان, ہر نیکی کا بدلہ ہم دے کچھ نہیں سکتے مگر ان کے تذکرے تو کر سکتے, ان کا ذکر تو کر سکتے ہیں. توجہ کیجئے گا, ٹائم تھوڑا سا رہ گیا. تو میں عرض کر رہا تھا, حضور تو حضور ہیں, حضور دے پتر بھی سن دیں. آواز مٹھی ہے تھوڑی. اچھا حضور سنا کسے جاتا ہے جی؟ جو منہ سے نکلے. آپ وہی بات سنیں گے نا جو منہ سے. تو اگر کوئی بندہ بولے ہی نہ, آپ سن سکتے ہیں؟ ہم محتاج ہیں کسی کے لبوں سے کچھ نکلے اس کے, حضور اس کے بھی محتاج نہیں ہے. حضور کسی کے بولنے کے بھی محتاج. ہاں, بات دل میں ہوتی ہے, مصطفیٰ کو پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے. اور یہ حضور نہیں, حضور کے بیٹے بھی جانتے ہیں. حضور کے اہل بیت کو بھی اللہ نے یہ شان دی ہے. مولا علی کو یہ شان ہے, بولنے کی حاجت نہیں, بغیر بولے سن لیتے, ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. حدیث پڑھ دیتا ہوں. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. پھر میں سیدہ فاطمہ کی شان میں 2-3 باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں, کیونکہ ان کا یوم وصال 3 رمضان کو ہے. تو سنیو, یاد رکھا کرو. ہاں, سیدہ کا یوم وصال کس دن ہے؟ اچھا بولو ذرا. 3 رمضان کو, ٹھیک ہے. اور امام حسن کا وصال کس دن ہے؟ 5 ربیع الاول کو. امام حسن کا وصال کس دن ہے؟ شہادت کس دن ہے؟ 5 ربیع الاول کو. ولادت امام حسن کی کس دن ہے؟ 15 رمضان کو. امام حسن پیدا ہوئے ہیں 15ویں روزے, اور شہادت ہوئی ہے 5 ربیع الاول. امام حسین کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 5 شعبان, 3 شعبان نہیں. کب ہوئی ہے؟ 5 شعبان. ہوتا ساڑھے نات خان تے نقیب بھی 3 شعبان دیاں پوسٹاں چڑھا دیں نا. کیوں؟ انہاں اپنے علماء نو تے سننا نہیں ہوندا, یہ سن دے نے ذاکراں نو. انہاں دے جملے یاد کر دیں, انہاں دے شعر یاد کر دیں, پھر محفلوں میں وہی پڑھتے ہیں. یہ دیکھتے ہی نہیں کہ یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف یہ باتیں. اپنے علماء کو تو سنتے نہیں. محفل میں آپ دیکھ لیں, جب عالم کی باری آئے گی نعت خان بھی نکل جائیں گے اور نقیب بھی نکل جائے گا. جب اب مولا علی کی ولادت 13 رجب ہے, شہادت کب ہے؟ 21 رمضان. یہ یاد ہونا چاہیے تانوں. تے حضور دیاں اے جڑے پتر نے نا 12 امام, انہاں دے نام بھی تانوں یاد ہونے چاہیے. یہ شیعوں کے نہیں ہیں, یہ ہمارے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ شیخ احمد نے عالم استغراق میں دیکھا قیامت تک جس ولی کو ولایت ملے گی, یہ 11 علی سے سفارش کریں تو علی ولایت کی مہر لگاتا ہے, اور قیامت تک انہی 11-12 کے وسیلے سے ہر ولی کو فیض ملتا ہے. یہی وجہ ہے سعودی عرب میں بریلویوں کی حکومت نہیں, شیعوں کی حکومت نہیں. 100 سال سے وہابیوں کی حکومت ہے. اس سے پہلے 1300 سال اہل سنت کی حکومت رہی. مگر وہابیوں کی حکومت کے باوجود مسجد نبوی کے جو پرانے 2 صحن ہیں جن میں چھتریاں لگی ہیں, ان دونوں صحنوں میں
12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 6 اماموں کے نام پہلے سین میں، 6 اماموں کے نام دوسرے سین میں. وہابیوں کی کنٹرول میں مسجد ہے. 12 کے نام لکھیں. کوئی حقیقت ہے تو لکھے ہیں نا. کوئی حقیقت ہے. اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا تھا ان 12 کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا تو 12 کی فضیلت پوچھتا ہے، میں تجھے صرف 8 کی بتا دیتا ہوں، باقی کی خود سمجھا. فرمایا سن، اگر کوئی ہو نا پاگل، اے دماغ لوں، دل لوں نہیں، دماغ والوں. فرمایا کوئی ہو نا پاگل تو کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ لکھ کر لکھ امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا. فرمایا ان 8 کے نام لکھ کر کاغذ پر وہ پانی میں گھول کر پاگل کو پلاؤ تو وہ بھی عقل مند ہو جاتا ہے. سوچ لو جن کے نام میں اتنی برکت ہے ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا. اور جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں وہ ان 11 اماموں کی ماں ہے. اس کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بنی اسرائیل کا عزت والا نبی عیسیٰ علیہ السلام جس امام کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ امام محمد مہدی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. وہ امام محمد مہدی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. امام حاکم نے نیشا پوری نے المستدرک لحاکم میں اس روایت کو نقل کیا کہ جب سیدہ زہرا کی ولادت ہوئی تو سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں حضرت زہرا کے ساتھ کوئی پلیدی نہیں تھی، کوئی خون نہیں تھا. زہرا پاکیزہ اور پاک اور صاف اور طیب و طاہر پیدا ہوئی. زہرا پاک صاف طیب و طاہر پیدا ہوئی. رسول اللہ کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ بیٹی پیدا ہوئی ہے فاطمہ جس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی علائش، کوئی غلاظت، کوئی خون، کوئی گندگی نہیں ہے، طیب و طاہر پیدا ہوئی ہے. حضور مسکرائے. کیوں مسکرائے؟ اس لیے کہ جب سرکار پیدا ہوئے تھے نا تو آپ کی دائی کیا فرماتی ہیں حضرت ام شفا جو عبد الرحمن بن عوف کی ماں ہے، فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے نا تو پہلے تو روشنی ہی روشنی تھی. پہلے تو روشنی ہی روشنی تھی. اب جب روشنی کم ہوئی اور نظر آنے لگا، ورنہ نور چمکا تھا کہ کچھ نظر ہی نہ آیا، ساری دنیا میں نور ہو گیا. جب نور سے آنکھیں مانوس ہو گئیں اور جب آنکھیں دیکھنے لگیں تو فرماتی ہے ہم نے مصطفیٰ کو غسل شدہ دیکھا، آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا دیکھا، ناپ بریدہ دیکھا، ختنے شدہ دیکھا، حالت سجدہ میں دیکھا، زبان پر امت کی بخشش کی دعا مانگتے ہوئے دیکھا. تو امام حاکم نے لکھا یہ جو فاطمہ زہرا کی ولادت اس طیب و طاہر طریقے سے ہوئی، اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ حضور طیب و طاہر ہیں تو یہ وراثت فاطمہ زہرا کو حضور سے ملی ہے. یہ وراثت فاطمہ زہرا کو جب فاطمہ اس انداز میں پیدا ہو رہی تھیں تو عرش پر آیات جو تھیں نا، آیات وہ فخر کر رہی تھیں. اور وہ آیات جو تھیں جو ان کی شان میں اترنے والی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ جو آیت ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کب اتری؟ جب علی اور زہرا کا نکاح ہو چکا تھا، امام حسن پیدا ہو چکے تھے، امام حسین پیدا ہو چکے تھے. صرف پیدا نہیں ہو چکے تھے بلکہ چلنے کے قابل ہو گئے تھے. حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں جلوہ گر تھے، سیدہ ملنے کی آئی، نبی نے دائیں پہلو میں بٹھا، پھر علی آئے تو بائیں پہلو میں بٹھا، پھر دونوں شہزادے کھیلتے ہوئے آئے تو حضور نے دونوں کو دونوں زانووں پر بٹھا، پھر کندھے سے چادر اتاری اور اس طریقے سے چادر لی کہ یہ پانچوں ذاتیں اس کے بیچ میں آ گئی. پھر نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے انہیں پاک فرما دے. فرماتی ہیں ابھی ہاتھ نہیں پلٹے تھے، اللہ نے قرآن نازل کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب صرف تیرا ارادہ نہیں، تیرے رب کا بھی یہی ارادہ ہے.
صرف تیرا خیال نہیں، تیرے رب کا بھی یہی ارادہ ہے، تیری اہل بیت سے ہر طرح کی علائش اور گندگی کو یوں دور کرے اور انہیں پاک کرے اس طرح کہ جس طرح پاک ہونے کا حق ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں ہاتھ نہیں پلٹے، آیت اتری، توجہ کیجئے گا، آستانہ عالیہ حضرت خواجہ عبدالحی پر آنے والوں، یہ آیت کے اترنے سے پاک نہیں ہوئے، کیا بات، یہ آیت کے اترنے سے پاک، یہ صبح ازل سے پاک ہے، یہ صبح، ہاں امام حسن کی ولادت ہوئی تھی 15 رمضان کو، ظہر پڑھی ہے سیدہ نے، ظہر کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی، عصر کی اذان آئی تو فاطمہ نے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، دائی ہے اسما بنت امیس، دوڑی ہے خیمہ رسول میں، رسول کے دروازے پر، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، بخا بخا، مبارک ہو، خیر مبارک، اللہ نے فاطمہ کو بیٹا دیا ہے، حضور خوش ہوئے، عرض کی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، فرمایا پوچھو، عرض کی عورت بچے کو جنم دے تو کتنے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، فرمایا 40 دن، مئی صاحبہ نے ہاتھ باندھ کر کہا، پھر زہرا نے ظہر پڑھی، ظہر کے بعد حسن پیدا ہوئے، عصر کی اذان آئی ہے، فاطمہ نے نماز شروع کر دی ہے، حضور نے سنا تو مسکرائے، فرمایا میری فاطمہ کوئی زمانے کی عورتوں کی طرح ہے، میری فاطمہ کوئی زمانے کی عورتوں کی طرح، وہ بطول ہے، جنت کی حور ہے، اس کے ساتھ یہ نظام ہی نہیں جو عام عورتوں کے ساتھ ہے، یہ آیت کے اترنے سے پاک نہیں ہوئے، یہ صبح ازل سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے جب نجران کے 60 بندے آئے تھے نا حضور سے مناظرہ کرنے، ان میں 14 سردار تھے، ان 14 سرداروں کے 3 سردار تھے، ان میں ایک سید کہلواتا تھا، یہ سب سے بڑا پادری تھا، ایک عاقب تھا جو صاحب رائے تھا، ایک ان کا سردار اور تھا۔ یہ عصر کی نماز کے بعد صحابہ فرماتے ہیں، یہ 6 ہجری غالباً، یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، فرماتے ہیں انہوں نے اعلیٰ قسم کے لباس پہنے تھے، نرم ملائم چادریں تھیں، صحابہ فرماتے ہیں ان سے پہلے اور ان کے بعد ہم نے کسی وفد کو اتنی شان و شوکت سے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ عصر کی نماز کے وقت مسجد میں داخل ہوئے، پھر انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے، حضور نے انہیں اجازت دی، انہوں نے مشرق کی طرف منہ رخ کر کے اپنے طریقے سے نماز ادا کی، پھر وہ نبی پاک سے ہم کلام ہو اور حضور سے مناظرہ جو انہوں نے کیا وہ 3 باتوں پر تھا، حضرت عیسیٰ کے اللہ ہونے پر، حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر اور 3 خداؤں کے پر۔ انہوں نے حضور سے کہا عیسیٰ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، آپ نے فرمایا عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا تو پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ تو نبی پاک نے آگے سے کیا فرمایا، اگر باپ نہ ہو اور ماں ہو تو پھر اس سے پیدا ہونے والا اگر اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے نا، آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، پھر اس بارے میں تمہارا کیا خیال؟ لیکن جب انہوں نے حضور کی تمام دلیلوں کو رد کر دیا نا تو پس اسی وقت قرآن کی یہ 3 آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا محبوب انہیں بتلاؤ عیسیٰ کی مثل آدم کی طرح ہے کہ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے کہا کن فیکون ہو جا تو وہ ہو گئے، اسی طرح عیسیٰ کو ہم نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اگر یہ تمہاری دلیل نہ مانے تو فقل تعالو ندو ابنانا و ابناکم، تو پھر محبوب تم انہیں کہو کہ آؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، کل فقل ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے آؤ میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، تم اپنی جانیں لے آؤ میں اپنی جانیں لے آتا ہوں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور مل کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب حضور نے انہیں مباہلے کا چیلنج دیا انہوں نے کہا ہمیں 1 رات کا وقت دیجیے، 1 رات کے بعد ہم بات کریں گے، لیکن جب رات گزر گئی صبح سرکار نے مولا علی کو لیا، حضرت زہرا کو لیا، امام حسن تھے چھوٹے، ان کو اٹھایا گود میں، وہ چل نہیں سکتے تھے،
حسن کو لگایا انگلی سے، فاطمہ سے کہا تم میرے پیچھے ہو جاؤ، علی سے کہا تم فاطمہ کے پیچھے ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ جہاں میں قدم رکھوں وہاں تم قدم رکھنا، علی جہاں زہرا قدم رکھے وہاں تم قدم رکھنا۔ اس شان سے چلے۔ اب آپ کو یہ تو بتلایا جاتا ہے مگر یہ نہیں بتلایا جاتا کہاں پر پہنچے تھے۔ چلے تھے باب جبریل سے، اپنے گھر سے، گنبد خضرا سے، آئے کہاں؟ مسجد عجابہ کی جگہ پر۔ جن لوگوں نے مدینہ دیکھ رکھا ہے انہوں نے مسجد عجابہ بھی دیکھی ہوگی، وہ جہاں مستشفیٰ دارالانصار ہے، ہاسپٹل ہے، اب وہ ختم کر دیا ہے، وہ ساری جگہ میلیا میٹ ہو گئی ہے، حرم کی توسیع ہو لی ہے، لیکن مسجد عجابہ ابھی بھی کھڑی ہے۔ اس کا اصل نام ہے مسجد مباہلہ، اس کا اصل نام ہے، مگر نہ سنیوں، عام سنیوں کو پتا، نہ ہی ہمارے لے جانے والے قافلے والوں کو پتا ہوتا ہے۔ یہ مسجد عجابہ کی جگہ ہی مسجد مباہلہ ہے۔ جب یہاں رسول اللہ پہنچے نا ان ہستیوں کے ساتھ، تو وہ جو لاٹ پادری تھا اس نے جب دیکھا نا پنج تن پاک کو تو اس نے کہا اے گروہ نصارہ سنو، میں ان کے چہروں پر وہ نور دیکھتا ہوں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی نا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ بدل جائے گا، اور اگر انہوں نے دعا کر دی تو نہ تمہارا کوئی بڑا بچے گا نہ تمہارا کوئی چھوٹا بچے گا، پورا نصارہ کی قوم اس زمین پر تباہ و برباد اور ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ان کے مقابلے میں نہ نکلنا، ان کے مقابلے میں نہ نکلنا۔ تو انہوں نے 2000 حلے سالانہ دینے پر حضور کے ساتھ صلح کی کہ ہم فدیہ قبول کرتے ہیں، 2000 حلے دیں گے۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں پنج تن پاک کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، آیت مباہلہ میں یہ وہ ہستیاں ہیں جو رسول کے ساتھ نکلی۔ توجہ کیجئے گا، قرآن نے نساء نہ جو کہا، نبی نے کہا تم اپنی عورتیں لاؤ، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں۔ حضور زہرا کو لے گئے، فاطمہ کو کیوں لے گئے؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے کسی کو بھی نبی پاک کے مشابہ حضرت زہرا سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ فاطمہ بولتی تھی تو یوں لگتا تھا رسول بولتے ہیں، فاطمہ اٹھ کر کھڑی ہوتی تو یوں لگتا تھا رسول اٹھتے ہیں، فاطمہ بیٹھتی تو یوں لگتا تھا رسول بیٹھتے ہیں، فاطمہ چلتی یوں لگتا تھا رسول چلتے ہیں۔ اچھا توجہ کیجئے گا بھئی، کسی کی چال کو غور سے کب دیکھا جاتا ہے؟ ہر کسی کی چال کو تو نہیں دیکھتے، جس سے محبت ہو اسی کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں نا۔ اچھا بولو ذرا، جس نال محبت ہوئے اسے نو ٹردے ہیں تقیدہ ہے نا، بولو تو صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ حضور کا کوئی مشابہ نہ دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے عائشہ حضرت زہرا کو اس محبت کی نظر سے دیکھتی تھی جس محبت کی نظر سے حضور کو دیکھتی تھی، جس محبت کی نظر سے۔ یہی وجہ ہے پوچھا حضور سے یا رسول اللہ آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ کون ہے پیارا ہے؟ فرمایا فاطمہ۔ عرض کی مردوں میں کون پیارا؟ فرمایا اس کے شوہر علی۔ اب یہ روایت حضرت عائشہ نے بیان کی، ہمارا اس پر ایمان ہے، بولو سنیے، ہاتھ چک کے بولو ذرا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ حضرت عائشہ کی اس روایت پر ہمارا، حضرت زہرا کی روایت بھی پڑھ دوں؟ نہیں، آواز نہیں آئی آپ کی۔ فرماتی ہیں ایک دن حضرت زہرا نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو عورتوں میں پیارا کون ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ۔ عرض کی مردوں میں پیارا کون ہے؟ فرمایا اس کا باپ ابو بکر۔ ہم اہل سنت ہے، جس طرح حضرت زہرا کی روایت پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح حضرت فاطمہ کی روایت پر بھی ایمان ہے۔ اور صحیح حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت زہرا نے نہ کوئی شکایت کی، کوئی بات کی، حضور نے وہ بات سن لی۔ حضور کا طریقہ یہ تھا روزانہ حضرت زہرا سے ملنے جاتے تھے، لیکن جب اگلا دن آیا تو حضور نہ گئے، حضور حضرت زہرا سے ملنے گئے۔ جب حضرت زہرا نے دیکھا کہ بابا تو روز آتے تھے آج نہیں آئے، تو فاطمہ چل کر حضور کے گھر آ گئی۔ جب آئی نا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی،
اور اس طریقے سے بیٹھ گئیں کہ زہرا کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مل گئے. زہرا کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملے. جب فاطمہ نے سر اٹھایا نا تو دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. جب حضور نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا نا تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو شروع ہو گئے. حضور بھی رونے لگے. تو حضرت زہرا نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ روزانہ تشریف لاتے ہیں, آپ آج تشریف کیوں نہیں لائے؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تو ایک بات یہ بتلا, جو چیز تیرے باپ کو بھی پسند ہو وہ تجھے بھی پسند ہے کہ نہیں؟ جو چیز تیرے باپ کو پسند ہے وہ تجھے بھی پسند ہے. کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں, وہ مجھے بھی پسند ہے. تو حضور نے فرمایا فاطمہ میں عائشہ کے بارے میں کسی کی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. میں عائشہ کے بارے میں کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتا. یہاں نبی پاک حضرت زہرا کو حضرت عائشہ کا مقام بتا رہے ہیں, اور ادھر حضرت عائشہ زہرا کا مقام بیان کرتے ہوئے کیا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. حضور فرماتے ہیں کہ جس سے فاطمہ راضی ہو جاتی ہے اس سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے, اور جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے اس سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے. سنیو میں تمہیں نتیجہ دینے لگا ہوں. ہم اہل بیت کی محبت میں صحابہ کے مقتدی ہیں. ہم اہل بیت کی محبت میں صحابہ کے مقتدی ہیں, اس لیے کہ ہمیں اہل بیت کا مقام صحابہ نے بتلایا ہے. ہمیں اہل بیت کی شان صحابہ نے سمجھائی ہے. ہمیں اہل بیت کا مقام, ان کی فضیلت ہم تک صحابہ سے پہنچی ہے. ہم اہل بیت کو ماننے میں صحابہ کے مقتدی ہیں, اور صحابہ کی شان ہمیں اہل بیت نے بتلائی ہے. یہ دشمن نہیں تھے آپس میں, یہ محب تھے. میں آخری حدیث پڑھ دیتا ہوں, تقریر کا وقت تو ختم ہو گیا, بیان کرنے کے لیے تو بڑا کچھ تھا. حدیث پڑھنے لگا ہوں سہ ستہ کی. حضور مسجد میں داخل ہوئے. اب توجہ کیجئے گا, اللہ آپ سب کو کی نیکیاں قبول فرمائے. آمین بولو اونچا کر کے. اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے, اللہ ہماری نمازیں قبول فرمائے, ہماری تراویح قبول فرمائے, صدقات و خیرات قبول فرمائے. اللہ ہماری ساری نیکیاں قبول فرمائے. مگر یاد رکھنا یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ آپ کو جنت میں لے جائیں گی. یہ نیکیاں آپ کو جنت میں لے جائیں گی, مگر حضور کے درجے میں نہیں. نماز آپ کو جنت میں لے جائے گی, روزہ آپ کو بول دے جائے جی ذرا جنت میں لے جائے, حج آپ کو, قربانی آپ کو, جن کا پروگرام ہے وہ بولتے جائیں گے ذرا, صدقہ آپ کو, فطرانہ آپ کو, زکوٰۃ, جہاد, یہ جنت میں لے جائیں گی, حضور کے درجے میں نہیں. حضور کے درجے میں صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کا درجہ جنت میں کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا سنو, جس طرح تم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو نا, اہل جنت اس طرح جنت میں کھڑے ہو کر مجھ محمد کے مقام کو دیکھیں گے. اہل جنت جنت میں کھڑے ہو کر مجھ محمد کے مقام کو دیکھیں گے. آستانہ خواجہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام میں اپنے لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں. سن لو, نیکیاں ساری جنت میں لے جائیں گی مگر حضور کے درجے میں نہیں. صرف ایک عمل ایسا ہے جو آپ کو حضور کے درجے میں لے جائے گا. ہاں جب جانے دا پروگرام ہے تو سبحان اللہ بول کے دسو, زبردستی کوئی نہیں. یہ پروگرام ہے بھی جنت قیامت نو جائیے تو خواجہ عبدالحی دے نال ہوئیے, حضرت بابا جی مشتاق حسین نال ہوئیے, اگوں اگوں انہاں دے پیر میرے علی شاہ ہوئے, انہاں دے اگوں بابا فرید ہون, انہاں دے اگوں داتا صاحب ہون. جے جان دا پروگرام ہے بتلا دیں, پھر زبردستی نہیں ہے. ہاں ایک عمل لے جائے گا. کون سا عمل ہے؟ حدیث ہے, ذمہ دار ہوں, سہ ستہ کی حدیث ہے. حضور مسجد میں داخل ہوئے, حضور کے کندھوں پر دونوں شہزادے تھے. سبحان اللہ اونچی ہونی چاہیے. حضور کے کندھوں پر دونوں شہزادے. صحابہ نے جب حضور کے کندھوں پر دونوں شہزادوں کو دیکھا نا, ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی. وہ حضور کے بچوں کو دیکھ کر خوش ہونے لگے. دیکھیں ہم نے امام حسن حسین کو دیکھا نہیں, مگر محبت کتنی ہے ہمیں ان سے. ان کا ذکر سن کے ہم روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ ان کے نام کی نیازیں بانٹتے ہیں کہ نہیں بانٹتے؟ ان کا ذکر سن کر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا, جو 1400 سال بعد آئے, جنہوں نے دیکھا نہیں, انہیں اتنی محبت ہے.
تو جن کے سامنے سجدہ لمبا ہو رہا تھا انہیں محبت کوئی نہیں تھی ان سے. جنہوں نے عید کے دن ان شہزادوں کو کندھوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور پھر زلفیں ان کے ہاتھوں میں دیکھی اور پھر رسول کو ادھر ہی مڑتے دیکھا جدھر حسن اور حسین موڑتے تھے، انہیں محبت کوئی نہیں تھی. جنہوں نے منبر پر خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھاتے ہوئے دیکھا انہیں محبت نہیں تھی. صحابہ نے جب حضور کے کندھوں پر ان دونوں شہزادوں کو دیکھا وہ مسکرانے لگے. حضور نے جب دیکھا کہ میرے یار مسکراتے ہیں، حضور نے فرمایا تم میرے بیٹوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو، سنو جس نے ان دونوں سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، ان کے باپ علی سے محبت کی، قیامت کے دن میں محمد ہاتھ پکڑ کر جنت میں اپنے درجے میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. قیامت کے دن میں محمد ہاتھ پکڑ کر اپنے درجے میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. باقی ساری نیکیاں آپ کو جنت میں لے جائیں گی، مگر ان کی محبت آپ کو حضور کے درجے میں لے جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، سید زادی کا بیٹا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ تمہارے سامنے اولاد علی بیٹھی ہے. اگر علی سے محبت کرنے والا جنتی ہے تو پھر اولاد علی سے محبت کرنے والے جانا کا پروگرام ہے تو یہ علی کی اولاد ہے. ان کی محبت ہی علی پاک کی محبت ہے، ان کی محبت ہی حسن پاک حسین پاک کی محبت ہے، ان کی محبت ہی سرکار کی محبت ہے، ان کی محبت ہی سیدہ کی محبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس خاندان سے وفا کی توفیق دے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی توفیق دے، اور دین کے لیے جو بابا جی کی کوششیں تھی اور جو ان کی زندگی میں پوری ہو گئی، جو ان کے کوئی پروگرام آگے تھے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا، یہ جو بابا جی کے ساتھی یہاں آگے آگے بیٹھے ہوئے ہیں یا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں کرے، انہیں دستے بازو بننے کی توفیق دے. بابا جی کی جو امنگیں تھیں اللہ ان سب کو ان شہزادوں کے ذریعے پروان چڑھانے کی توفیق دے. یار زندہ صحبت باقی، پھر زندگی رہی کبھی آئے تو گفتگو کریں گے. فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے.